افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، بے مقصد پیدا کیا تھا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا۔ عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو بات ٹھیک تھی، لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے، اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا امتیاز ودیت کیا گیا ہے، اس کے اندر جو ایک مورل سینس ہے، اخلاقی حس ہے، کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے، کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہ یونیورسل ہے، یہ کسی ایک قوم یا ایک علاقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ پرماننٹ ہے، یونیورسل ہے، گلوبل ہے۔ تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے؟ گندم از گندم بروید، جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو، لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازماً اچھا نہیں نکلتا اور بدی کا نتیجہ لازماً برا نہیں نکلتا۔ تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے، دوسری زندگی ہونی چاہیے۔ یہی دلیل ہے ایمان بالآخرت کے لیے، جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، گویا کہ وہی بات یہاں ہے۔ اور اگر اسے اس پچھلے سلسلہ کلام سے علیحدہ سمجھے تو ترجمہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا ہے؟ یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے، الملک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے، وفاداروں کو خلعتیں نہ دے، جاگیریں نہ دے، انعامات نہ دے۔ دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جزا و سزا کے بغیر۔ تو وہ الملک القدوس الملک الحق کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانثاروں، وفاداروں، تابع داروں، ان کو کوئی اجر و ثواب نہ دے، ان کی کوئی قدر افزائی نہ کرے، ان کی جو جانثاریاں ہیں ان کا انہیں کوئی صلہ نہ دے، اور جو ان کے غدار تھے، اس کے باغی تھے، انہیں کوئی سزا نہ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے، بہت بلند و بالا، اور بادشاہ برحق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش الکریم، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے۔ ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے، اللہ کو بھی پکار رہا ہے، کسی اور کو بھی پکار رہا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے لیے، اس کے حق میں، اس کے تائید میں کوئی برہان، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔